سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستیم. ما امروز درس 20 را میخوانیم. خواندن و درس 20 امروز ما ضرب المثل می باشد. واژه جدید هم داریم که اینا را میتونید شما بخوانید. واژه جدید هم داریم. اهداف درس امروز ما انتظار می رود زبان آموز با خواندن این درس میتواند یک مفهوم برخی از ضرب المثل ها را بشناسد. آج ہم کیونکہ ضرب المثل کہاوتیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے جو مفہوم ہوگا وہ آپ پڑھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ دو، اجزائے گوناگون داستان ہمچون گویندے زمان مقام نقطے اوج را بداند۔ اب جو بھی کہاوت یا کوئی ضرب المثل بیان کر رہا ہے، بیان کرنے والا اس کا زمانے کے حساب سے مکان اور جو نقطہ اوج ہے، جو نقطہ بیان کر رہا ہے، وہ آپ پہچان سکیں گے کہ ضرب المثل کس پوائنٹ آف ویو سے بتائی جا رہی ہے۔ سے بتوانا ضرب المثل ہرا بے درست بیکار بیرا بورد۔ اب یہ بھی ہے کہ ضرب المثل کہاں پہ فٹ آنی ہے، وہاں پہ ہمیں ایڈ کرنا اور بولنا ہے، یہ بھی ہمیں مہارتیں آنی چاہیے۔ چہار، با مفہوم واجہ جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند۔ پنج، یا نسبت را بشناس و صفتهای نسبی را تشخیص داد۔ خب بیاید امروز درس را میخوانیم. پیش از خواندن الف برای هر ضرب المثل معنی و تصویر مناسب انتخاب کنید۔ آپ کے سامنے چار تصاویر ہیں۔ اب جو جملے دیے گئے ہیں، با یک دست نمیشه دو تا ہندوانے برداشت، کہ بھئی ایک ہاتھ سے دو ہندوانے آپ نہیں لے سکتے، اٹھا سکتے۔ اب یہ معنی اور تصویر کے حساب سے کون سی تصویر مناسب لگ رہی ہے آپ کو؟ مثلا پھر لگ رہی ہے شتر دیدی نہ دیدی، دوستی خال خیر سے، یک دست صدا نہ دارے، ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے آواز نہیں آتی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ یہ ضرب المثل ہے، یہ آپ نے بتانا ہے، ایڈ کرنا ہے۔ اب آگے دیکھیں، دو یا چند کار رانے میتوانند همزمان انجام داد۔ الف پہلے پہ، چیزی نہ گو و فکر کن که اتفاقی نیفتاده است۔ پھر وقتی شخصی نادان به دلیل محبت باعث آزار دیگران می شود۔ سه، بعضی از کارها را بدون کمک دیگران نمیتواند به خوبی انجام داد۔ اب یہ جو چار آپ کو ضرب المثل بیان کی گئی تھی، ان کا بھی آپ کو اچھی طرح سے جو مفہوم ہے، معنی ہے، جو کہاں پہ یہ کس لیے بنائی گئی ہے، وہ آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر یک دست صدا نہ دارے، ایک ہاتھ کی آواز نہیں ہوتی، جس سے میں نے عرض کیا ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی اکیلا شخص اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا بندہ، اگر دوسرا بندہ آ جائے اس کی ہیلپ کرے تو اسے بہت اچھے آسان طریقے سے وہ کام انجام ہوتا ہے۔ بے، جدول زیر را کامل کنید. یک ضرب المثل که در کشورتون به کار می رود در کلاس بگویید. ضرب مثل بہت زیادہ ہیں، جیسے یہی ہیں، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، ایڈ کر سکتے ہیں. معنی ضرب المثل شما به فارسی چیست؟ چه موضوع از آن استفاده می کنید؟ ہمیں بعض اوقات یہ منفی میں چلا جاتا ہے، یہی کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی سے مراد یہی کہ بھئی اس کا قصور نہیں ہے، دونوں کا قصور ہے، اسی طرح کا منفی میں چلا جاتا ہے. مثبت میں بھی لے آ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے مثبت میں لیا ہے کہ بھئی اگر ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی سے مراد آپ یہ لیں کہ بھئی دوسروں کی مدد کیے بغیر ایک کام آسان طریقے سے انجام نہیں ہوتا. عناصر داستان میں دیکھیں، داستان زیرا بخوانید. حسین رایانی را خاموش کرد. یک پتو روی سرش انداخت. به اتفاقهایی که برایش رخ داده بود فکر میکرد. باور نمیکرد که در یک شب طوفانی همه زندگیش عوض شود. وقتی فهمیده بود در این امتحان قبول شده است، زندگی را به شکل دیگر میدید. در متن بالا گوینده سوم شخص زمان یک شب زمستانی، مکان یک اتاق اور شخصیت اصلی حسین. موضوع رفتن به دانشگاه و نقطه اوج داستان خبر قبولی حسین است. ایک 3 سے 4 چھوٹی لائنوں کا جو
یہاں پہ بتایا گیا اس داستان میں آپ کو تیسرے شخص کے بارے میں بتایا گیا، ایک جو ٹھنڈی رات تھی اس میں ایک کمرہ تھا، اور اس میں جو شخصیت جس کی بات کی جا رہی تھی وہ حسین تھا، اور اس کو موضوع تھا وہ یونیورسٹی جانا۔ اور بہترین جو نقطہ جو جسے کہتے ہیں نتیجہ گیری، اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ قبول ہو چکا ہے، وہ پاس ہو چکا ہے۔ داستان ہا موضوعات مختلف دارند کے برخی ازانہ برتند، اخلاقی، دینی، احساسی وغیرہ۔ مهم ترین اتفاق داستان ہم اہمیت زیادہ دارد کے بیان نقطہ اوج داستان میں گویند و ممکن است در ابتدا، وسط یا انتہائی داستان باشد۔ آپ کو موضوع، شخصیت، مکان، نقطہ اوج، گوینده، زمان، یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو ایک ہی پیراگراف میں نظر آئیں گی۔ مہارت خواندن میں دیکھتے ہیں، الف داستان زیرا بخوانید و جدول را کامل کنید. در زمانهای قدیم که ایرانیان نظر می‌کردند و غذا می‌پختند، مردم برای گرفتن غذای نظری در صف می‌ایستادند. جنس کفگیرها فلزی بود و وقتی به دیگ می‌خورد صدا می‌داد. وقتی غذا در حال تمام شدن بود و غذا تمام شد، این کفگیر با ته دیگ برخورد می‌کرد و صدا می‌داد. آشپزها وقتی غذا تمام می‌شد، کفگیر را ته دیگ می‌چرخاندند و به این کار به بقیه کسانی که در صف بودند خبر می‌دادند که غذا تمام شده است. مکمل داستان ہے یہاں پہ جو بتائی گئی ہے۔ کم کم این کار به صورت ضرب المثل در آمد و وقتی کسی از آنها سوال می‌کرد که غذا چی شد، می‌گفتند کفگیر به ته دیگ خورد. وہ جب کھانا ختم ہو جاتا تو جو کھانا بانٹنے والے ہوتے تو جو اس میں کفگیر ہوتا، چمچ جو بڑا ہوتا ہے، دیگ کے لیے جو بڑا چمچ ہوتا ہے، وہ اس کے تہ جو تل ہوتا ہے، تہ ہوتا ہے، اس پہ بار بار مارتے، گھماتے، تو اس سے مطلب یہ ہوتا کہ بھئی کھانا ختم ہو چکا ہے۔ کھانا ہوتا تو یہ آواز نہ دیتے دیگ۔ اب اس میں ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر کوئی پوچھے کہ ہاں بھئی کھانا کا کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو دیگ کا چمچہ ہے وہ تہ تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا تمام ہو گیا، ختم ہو چکا ہے۔ امروز از این ضرب المثل موقع استفاده می شود که می خواهند به فردی بگویند دیر رسیده و نمی تواند به او کمک کنند۔ آج کل جو اس کا معنی دیا جا رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیر سے پہنچے ہیں اور اب ہم تمہاری یا آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے مزید، چاہے وہ کسی طور پہ ہیلپ ہو، چاہے جسمانی ہو یا دوسرے لحاظ سے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم کسی چیز میں مدد نہیں کر سکیں، وہ آپ دیر سے پہنچے ہیں۔ اب اس میں آپ نے موضوع آپ نے بتانا ہے، اس جو اوپر آپ کو تھوڑی سی مختصر داستان بتائی ہے، شخصیت کون سی ہیں، مکان، زمان، نقطہ اوج اور گویند ہے۔ آگے دیکھیں بے اور پھر میں دیکھیں متن داستان پہ خانیت و عناصر داستان اور مشخص کنی، جو عنصر آپ کو یہاں دیے گئے ہیں اوپر، جیسے موضوع، شخصیت، مکان، گویندے، نقطہ اوج یا زمان، یہ اسی طریقے سے آپ نے یہ متن کو پڑھنا ہے، اس میں یہ چیزیں نکالنی ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب دینا ہے۔ آتے ہیں آج کے متن کی جانب۔ قصه های زیبای مادر بزرگ. حرف های مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها همیشه شیرین و دوست داشتنی است. من و مادر بزرگم بعد از ظهرها کنار هم می نشینیم و مادر بزرگ از خاطره ها و تجربه های خود می گویند. بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت میٹھی ہوتی ہیں، نتیجہ خیز ہوتی ہیں، وہ اپنا نتیجہ بھی بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ گاہی جمله هایی میگوید که معنی آنها را متوجه نمیشوم. بزرگ مثالیں دیتے رہتے ہیں، کہاوتیں جو ہوتی ہیں، ضرب المثل وہ اپنے داستان میں بیچو بیچ وہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ہر جگہ پر ہر بزرگ کوئی نہ کوئی داستان میں سے کوئی ضرب المثل بیان کرتا رہتا ہے۔ اچھا جی، اب ہوتا ہے کہ جو سن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو وہ جو ضرب المثل ہوتی ہے، داستان تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ضرب المثل ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وقت دربار آنها سوال میکنم مادر بزرگ میگوید این یک ضرب المثل است۔ جب اس چیز کے متعلق جملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ دادی جان، نانی جان، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرب المثل ہے۔ از مادر بزرگم میپرسم مادر بزرگ ضرب المثل چیست؟ نگاهی میکند و میگوید همان طور که نمک به غذا طعم و مزه میدهد
ضرب المثل ہم نمک کی صحبت ہو یہ ماہستند. یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ ضرب المثل کے بارے جب ہم پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ضرب المثل ہے، تو ہم نے کہا کہ ضرب المثل ہوتی کیسی ہیں، کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آپ آٹا گوندتے ہیں اور روٹیاں بناتے ہیں تو وہ آپ نمک ڈالتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اس میں نمک ڈالتے ہیں، تو وہ اگر نمک نہ ڈالے تو بے نمک مزہ نہیں دے گا. تو کہتے ہیں کہ جب ہم داستان کوئی بولتے ہیں، کہانی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو ضرب المثل ہم ایڈ کرتے ہیں، اس سے مزہ آتا ہے، بہت زیادہ شیرین ہو جاتی ہے وہ ہماری صحبت بات چیت. برخی از مثل ها مانند فیل و فنجان کوتاه و بعضی دیگر بلند هستند. بعض ہوتے ہیں کہ بہت ہی مختصر ہوتے ہیں، بعض جو بہت زیادہ بڑے جو ضرب المثل ہوتی ہیں. آس پاس کے دو تشد آش یا شود میں شود یا بی نمک. اب یہ دیکھیں فیل و فنجان ایک مختصر، اور آس پاس کے دو تشد آش یا شور میں شود یا بی نمک یہ بڑی مثل ضرب المثل ہو گئی. اب دیکھیں بیشان گفتم لطفاً یکی از این داستان ها را برایم تعریف کنید. اب مجھے ایک واقعہ سنائیں. با صدای آرام و مهربان گفت در زمانهای قدیم مردی در بازار شهر مغازه داشت. پسری خجالتی در مغازه او کار میکرد. ایک شخص کی بازار میں دکان تھی اور اس میں جو ایک لڑکا جو بہت ہی شرم کرتا تھا، شرمساری کرتا تھا، خجالتی تھا، وہ وہاں پہ کام کرتا تھا. ایک روز صبح پسر خبر دادا کہ تاجر بیمار است. اچھا جی، ایک مرتبہ اس بچے کو بتایا کہ لڑکے کو کہ وہ جو مالک تاجر ہے بیمار ہو گیا. پسر سری پزشک را به خانه او برد. وقتی دکتر رفت همسر تاجر از پسر خواست با آنها نهار بخورد. اب تاجر کی جو گھر والی ہے اس لڑکے سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے دوپہر کا. پسر خیلی خجالت می کشید اما مجبور شد قبول کند. سفره را پهن کردند و ظرفهای آش را در آن گذاشتند. مرد تاجر رفته دستانش را بشوید، همسرش هم به آشپزخانه رفته کاشک بیاورد. اب وہ جو تاجر تھا وہ ہاتھ دھونے گیا، تاجر کی بیوی تھی وہ کھانا لینے اور یہ ساری چیزیں لینے گئی. پسر برای این که نهار نخورد خیلی سریع دستش را روی دهانش گذاشت تا آنها فکر کندند دندانش درد میکند. اب جو لڑکا تھا اب کیونکہ اس کو کھانا نہیں تھا اس لیے اس نے جلدی جلدی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ اس کے دانت میں درد ہے. مرد کے به اتاق آمد و پسر در آن حالا دید به او گفت چرا عجله کردی؟ صبر میکردی که سرتر شود تا دهنت نسوزد. اس کو کہا کہ آپ منہ میں ہاتھ رکھا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ کیوں آپ نے جلدی کی؟ تھوڑا صبر کر لیتے تاکہ جو کھانا ہوتا ٹھنڈا ہو جاتا تاکہ آپ کا منہ نہ جلتا. زن که با کاشک ها وارد اتاق شد به تاجر گفت من که الان کاشک ها را آوردیم، او هنوز آش نخورده است، چطور بدون آش خوردن دهانش سوخته است؟ کہ میں نے تو ابھی یہ کاشو کو چمچ لے کر آئی ہوں، ابھی تو اس نے کچھ کھایا نہیں، تو کیسے اس کا جو منہ ہے وہ جل گیا ہے. تاجر نگاهی به ظرف غذای آن پسر کرد و متوجه شد که پسر هنوزش نخورده است، آش نخورده است. تاجر از حرف خود پشیمان شد و از پسر عذرخواهی کرد. از آن به بعد وقتی کسی که کاری را انجام نداده باشد اما به او بگویند آن کار انجام داده است میگویند آش نخورده و دهان سوخته. اب جب اس نے دیکھا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ابھی تک تو آش رکھی ہوئی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، کیسے اس کا منہ جل سکتا ہے، تو اس نے معذرت خواہی کی. اب اس کے بعد جب بھی کسی شخص کو اس کام کرنے کے بارے میں کہا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کام انجام دیا جبکہ اس نے کام انجام نہ دیا ہو ابھی تک، تو یہ والی جو مثال ہے یہ فٹ آ جاتی ہے ضرب مثل کہ ابھی تک تو اس نے آش، کیونکہ آش جو ہے نا وہ ایرانی ایک ڈش ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو اس نے آش نہیں کھائی، کیسے اس کا منہ جل سکتا ہے، آش نہ خورده و دهان سوخته. تو یہ مثال پھر ضرب مثل بن گئی. وقتی صحبت‌های مادر بزرگ تمام شد دستهای او را بوسیدم و به او کمک کردم از جایش بلند شود. مادر بزرگ به من نگاه کرد و گفت ننه پیر شوی، ننه پیر شوی. من با تعجب گفتم مادر بزرگ من دوست ندارم الان پیر شوم. ایشان لبخندی زد و گفت، اب جب کہ اس کو
اپنی دادی نانی کو اٹھایا تو اس نے کہا کہ ننے پیر شوی کہ آپ جو ہے نا بزرگ رہیں یا بزرگ رہیں ہو جائیں. اب اس نے تعجب سے کہا کہ دادی جان نانی جان مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ابھی بزرگ ہو جاؤں، میں ابھی بوڑھا ہو جاؤں. انشاءاللہ بخندی زاد گفت عزیزم این یک اصطلاح است فردا داستان هارا برای تعریف میکنم. از مادر بزرگم تشکر کردم و دفتر خاطراتم را برداشتم و داستان ضرب المثل را در آن نوشتم. مطمئن هستم در آینده بچه های من هم این ضرب المثل ها را از من میپرسند. کہ اب جس طرح میں نے اپنی دادی سے پوچھا ہے تو انشاءاللہ میرے بچے بھی مجھ سے پوچھیں گے. خوب در کا مطلب الف درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید. بعضی ضرب المثل ها کوتاه هستند. پسر خیلی خجالتی بود. تاجر از حرف خود پشیمان شد و پسر عذرخواهی کرد. مادر بزرگ داستان همه ضرب المثل ها را میداند. اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ متن میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ بھی بتانا ہے، آپ نے ٹک لگا دینا ہے. ب بطوجه به متن جمله های زیر را مرتب کنید. آیا شما داستان همه ضرب المثل ها را میدانید؟ من الان قاشق ها را آوردیم. من و مادر بزرگم بعد از ظهر کنار هم می نشینیم. آشنا خورده و دهان سوخته فردا داستان آن را برای تعریف میکنم. اب یہ جو ہے نا اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ پہلا جملہ کون سا آنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا جملہ، پھر تیسرا جملہ، پھر چوتھا اور پانچواں. ترتیب آپ نے اس کو دینا ہے، مرتب کرنا ہے. بحث آزاد میں دیکھیں آیا ضرب المثل شبیه به ضرب المثل های متن در زبان شما وجود دارد؟ اسی طریقے جس طرح ہم نے بیان کیے، ہاں بالکل ہر زبان میں ہوتی ہیں. آیا شما در صحبت هایتان زیادہ ضرب المثل ها استفاده میکنید؟ چرا؟ ضرب المثل میں اپنے باتوں میں ضرب المثل استفادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے زیادہ، اور کیوں، یہ بھی آپ نے بتانا ہے. داستان یہ کہ از ضرب المثل های معروف کشور خودتان را در کلاس بگویید. یہ آپ نے اپنے ملک کے جو مشہور آپ کے ضرب المثل وہ آپ نے بتانا ہے. آتے ہیں ہم نیکسٹ. در کے واژگان الف غزین مناسب انتخاب کنید. نام یکی از غذاهای سنت ایران ڈیش است. ان تینوں میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. خنده، گریه و درد از ڈیش مختلف انسان هستند. کارهایی که یک نفر در زندگی خود یاد گرفته است را ڈیش میگوییم. بعد از این که با اسبانت با خواهرش صحبت کرد از کار بعد خود ڈیش شد. به کسی که شغلش خرید و فروش است ڈیش میگویند. ما قبل از این که غذا بخوریم سفره را ڈیش. ب تصویر مناسب را انتخاب کنید و برای هر کدام یک جمله بنویسید. اب ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تجربه، تاجر، پشیمان شد، پهن میکند. جملہ آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پر اور بتانا ہے. بیشتر بدانی میں آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ یہ نسبت ہے، جیسے کہ خوبی، خوردنی، مہربانی، نوشیدنی، مسلمانی، لبنانی، شیرازی، چشمی، صورتی. اب یہ جو یا ہیں یہ یا نسبتی ہیں. اس کے مسلمانی یعنی یہ مسلمان ہونا، مہربانی یعنی مہربان ہونا، خوب یعنی اچھا ہونا، لبنانی یعنی اہل لبنان کا ہونا. یہ سارے یا نسبتی ہیں کہ جو اسم کے ساتھ اضافہ ہوتے ہیں اور ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ متفاوت ہو جاتے ہیں. اور یا نسبت جو ہے نا یہ شہروں کے نام ہو، ممالک کے نام ہو، کسی مکان کے نام ہو، یہ اس کے ساتھ یا نسبتی لگتی ہے. اور یہ چیزیں یا نسبتی کے طور پر ہیں. آتے ہیں ہم کتاب کار کی جانب. ہم یک میں دیکھیں با واجه مشخص شده جدول زیر را کامل کنید. علی تهرانی است. او مادر بزرگش را خیلی دوست دارد. مادر بزرگ برای او و دوستانش داستانهای شنیدنی زیادی تعریف میکند. دانیال دوست علی است. او اروپایی است و موهای طلایی دارد. علی و دانیال در غم و شادی با هم دوست هستند. حمید هم دوست علی است. پدر حمید عراقی است اما مادرش اهل ایران است. پدر حمید کی کمیوی میپزد. پدر حمید از زمانی خود و مکان دیدنی کشورش حرف میزند. او همیشه حرفهای گفتنی بسیاری دارد. علی و دوستانش میخواهند تا زمان پیری با هم دوست باشند.
آنها با هم یک جا به فلزی ساختند و وسایل دوست داشتنی خود را در آن میگذارند. آنها با هم مهربان هستند و بدی را دوست ندارند. اب اس میں مصدر صفت لیاقت اور صفت نسبتی ایڈ کرنے ہیں آپ نے، جیسے کہ فلزی، گفتی، میوی، جوانی اور روپا، یہ سارے اس میں ایڈ کرنے ہیں. تمنے دو میں دیکھیں بات ہو جو جملے ہو کدام گزینه درست است. جیسے کہ احمد یک لباس پیشمی خرید، یعنی از جنس پیشم، به رنگ پیشم. اب ان میں سے جنس پیشم ہے نا. سجاد یونانی است. حرفهای مادر بزرگم شنیدنی بود. دستگاه شنوایی احمد آسیب دیده است. لباس برادر کوچکم قهوه‌ای است. خداوند مهربان است و بدی را دوست ندارد. اب یہ آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے کہ بد بودن ہے یا جن سے بد ہے، یہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے. آتے ہم لاسٹ میں آیے اور حدیث کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب مثل فاستمعوا ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. مثلی زده شده است به آن گوش دهید. غیر خدا به دنبال هر کسی یا چیزی بروید، بدانید که آنها هرگز نمیتواند مگتی بیافرینند. اب پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے مثالیں دی ہیں، ضرب مثل ہم نے بیان کیے ہیں، اور وہ اس کو اپنے توجہ سے سننا ہے. غیرت خدا اس کے پیچھے آپ نے کبھی نہیں بھاگنا. اور آپ یعنی جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں عزب اللہ، تو وہ ان کے بارے میں ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ایک مچھر کو، ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین. مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. مومن ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک مرتبہ جب کسی سے کوئی دھوکہ کھایا جائے تو دوسری مرتبہ مومن نہیں کھاتا. حبک الشیء یعمی و یسم. محبت تو به چیزی کور و کھرت میکند. جو تمہاری محبت ہے چیزوں کو اندھی کر دیتی ہے. یہ ایک مثالیں ہیں کہ جو دی جاتی ہیں، ضرب مثل ہیں. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان کاری محمد آصف عثمان کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.